وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عظمت اللہ خان عظمت، اور آج پروگرام ہے ہمارا ہومیوپیتھک فزیشین فورم کے حوالے سے، تاکہ پبلک کو میڈیسن کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر پروفیسر محمد یوسف ایرائی، جو کہ فاؤنڈر ہیں یونیورسل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے، اور آج کل یہاں منیب میڈیکل کمپلیکس چلا رہے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے قطعاً محتاج نہیں ہیں، آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پبلک کا فائدہ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ان کا یہ پروگرام جو ہے یہ پبلک کو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں آج ہم ان سے کچھ رہنمائی لیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور اس موسم کے حوالے سے جو ڈیزیز سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ نزلہ، زکام، چیسٹ کی پین ہے، سر درد ہے، یہ جو ان کے بارے میں جو میڈیسن ہے، آپ لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ کون سی میڈیسن زکام کے بارے میں آپ بات کر لیں کہ اگر زکام ہے اس موسم میں تو آپ کون سی میڈیسن ریکمینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ہومیوپیتھک فزیشین قصور کی جانب سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بہترین طریقہ علاج ہے جس میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، زود اثر ہے، اور انسان کی جو قوت مدافعت ہے جی اس کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اس میں اضافہ کرتی ہے۔ جی آج کل موسمی تبدیلیاں عروج پر ہیں، جس میں فوک ہے اور ماحولیاتی آلودگی ہے، جی اور اس میں جو ہے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار جیسی علامات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، ہمارا ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس میں میڈیسن ہے جی جس کی ہم تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ میڈیسن کا بذریعہ ڈاکٹر استعمال ہو تو اچھا ہوتا ہے، جی لیکن عوام جو ہے اپنی فرسٹ ایڈ کے طور پہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جیسے ہماری ایکونائٹ دوائی ہے، جی تو یہ اچانک کوئی بھی مرض آ جاتا ہے، سڈن اٹیک، جی تو اس میں جو ہے ہم اس کا استعمال 30 میں یا 200 میں کر لیں تو آپ کو فوری ریلیف ملے گا۔ جی اس کے ساتھ ایلیم سیپا ہے، جی جس میں چھینکیں آتی ہیں، ناک اور آنکھ سے پانی بہتا ہے، جی تو اس میں جو ہے یہ فوری افیکٹ کرتی ہے، اور اس کو بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فوری ریلیف ملے گا۔ جی اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے فیرم فاس ہے، جی اس کا جو ہے اس میں آئرن بھی ہے اور فاسفورس بھی ہے۔ جی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائیو کیمیکلی جو ہے اس میں ہماری باڈی میں جو افیکٹ ہوتا ہے آئرن کا اور فاسفورس کا، اس کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ جی تو ہم جو ہے نا فیرم فاس کو بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم آج کل جو یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہم نے ٹوبرکولین میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ 200 میں استعمال کریں گے تو آپ میں جو ہے نا امیون سسٹم جو ہے بڑھ جائے گا، بلکہ یہ ویکسینیشن بھی آپ سمجھ لیں، اگر اس کو کوئی استعمال کر لیتا ہے قوت مدافعت کو بڑھا دے گی، قوت مدافعت کو بڑھا دے گی۔ ٹیوبرکولینیم، اور جس میں اگر ٹی بی کے اثرات ہوں تو ہم اس میں بیسیلینیم جو ہے میڈیسن وہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ بھی اس میں تھوڑا سا معلومات میں اضافہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہرکیف آپ نے مجھے موقع دیا ہے، آپ کی بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو انفلوئنزیم دوائی ہے، میڈیسن جو ہے انفلوئنزا یا انفلوئنزیم، ڈاکٹر صاحب یہ
نزلے کے لیے، زکام کے لیے، فلو کے لیے بہت اعلیٰ میڈیسن ہے، یہ بھی نوسوٹ میڈیسن ہے. اس کو 200 طاقت میں اگر آپ ایک خوراک لے لیں تو کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انفلوئزم جو ہے بڑی کارگر دوائی ہے. اگر اس کو بھی ہم فرسٹ ایڈ کے طور پہ یا بطور ویکسینیشن یا احتیاطی طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری اندر جو قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی. ہاں جی. اسی طرح کھانسی میں جو ہے آپ ہماری میجر دوائیاں جو ہیں ایپیکاک ہے، برائینیا ہے اور اینٹیمینوٹاٹ ہے، کالی بائی کرومی کا ہے. ہاں کالی بائی کروم کا ہے. جی. ان کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی کھانسی جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کف ڈاگ ہے، دیکھیں اس میں جو بایو کیمک میں جو میڈیسن ہے، خاص کر کف ڈاگ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ معجزاتی طور پہ اتنی جلدی کام کرتی ہے کہ آپ کف ڈاگ سمجھتے ہیں نا، وہ جو بچہ جب کھانسی کرتا ہے تو گلے سے آواز نکلتی ہے، بڑی عجیب و غریب سی آواز، جس کو کہتے ہیں کف ڈاگ ہے یا ڈاگ کف کہہ لیں. اس کے لیے کالی میور ڈاکٹر صاحب اور فیرمفاس اگر آلٹرنیٹ کر کے دی جائے، چند ایک خوراکوں میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام ڈاکٹروں کو اس مسئلے کے لیے بڑی پین لینی پڑتی ہے، کافی دن لگ جاتے ہیں. جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کالی میور ہماری بہت میجر دوائی ہے. جی. اور اس کو بھی ہم جو ہے اپنی کھانسی میں اور نزلہ جو سیکنڈ سٹیج پہ چلا جاتا ہے، جی اس کو جو ہے بڑا جلدی کنٹرول کرتی ہے. اور گلے خراب ہوں تو اس میں آپ بریٹا کارب اور بیلاڈونا کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی. اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے گلونائن ہے، بیلاڈونا ہے، ہاں جی، ایرم میٹالیٹم ہے، وہ آپ 1 MCM میں جو آپ استعمال کریں فوری جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک وہ میڈیسن آئی ہے فائٹولاکا بیری. جب گلا خراب ہوتا ہے، گلے کی وجہ سے کان بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کانوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پین شروع ہو جاتی ہے، کانوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو فائٹولاکا بیری کی 1 ڈوز، اونلی 1 ڈوز 200 آپ خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کا پھر رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. فائٹولاکا یہ ہماری بڑی اچھی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. جی. تو میں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو یہ کہوں گا کہ یہ آپ میڈیسن جو ہے پوٹینشین گھر میں رکھیں. جی. اور اس کو جو ہے فوری طور پہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا. تو آپ جو ہے وہ آپ کو فرسٹ ایڈ بھی ملے گی. ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کا جو پہلا ایفورزم ہے، جی ہاں جی، کہ پرماننٹ، جینٹل اینڈ کوئک. بے شک. ہاں جی، یہ پہلا ایفورزم ہے. بے شک. اب اس کے مطابق جو ہے ہمارے ڈاکٹرز کی تیاری کیوں نہیں ہے، جی، یا اس کی جو ہے اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہمارا تعلیمی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا جو ہے اسٹینڈرڈ، اس کی ایجوکیشن وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. ہاں جی، اس وجہ سے جو ہے ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان میں پریکٹس کرنے کی کمی پیدا ہوئی ہے. جی. تو یہ جو ہے ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس پہ جو ہے نا کام نہیں کر سکے ہیں. اب ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے ایکٹ 1965 کو چینج کر کے 2024 میں ایک نیا ایکٹ جو ہے پاس کیا ہے. جی. ہم مجموعی طور پہ تو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. جی. ہاں جی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 1965 ایکٹ میں جو کونسل بنتی تھی وہ ہائی جیک ہو گئی. کیونکہ اس میں جو ممبران تھے وہ بائی ووٹ جو ہے وہ منتخب ہوتے تھے. جی. تو ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اجارہ داریاں پیدا کر کے اپنے جو ہے وہ پاکٹس بنا کے اپنے ووٹوں کی جو ہے نا انہوں نے ایک ایکسپیرینس بنا کے جو ہے اچھا ڈاکٹر جو آگے آنے نہیں دیتے تھے. اور کونسل کا اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ممبر بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ لوگ سستی شہرت کے حامل لوگ جو ہیں ان کی یہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیشنل کونسل کے ممبران نے اپنے کالج بنا لیے. جی. اور وہاں پہ جو ہے وہ جو ڈاکٹر بنتا تھا ان کے ووٹوں سے وہ پھر ممبر بن جاتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے کالجز کا معیار گر گیا. جی. ہماری کونسل کا معیار گر گیا. جی. اور اس میں جو ہے میں حکومت پاکستان محکمہ صحت کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ اس نے جو ہے اس کی جو اس کے انڈر سپرویژن تھی جی وہ ساری جو ہے وہ بھی سپرویژن نہیں کر سکے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپرویژن اسی لیے نہیں کر سکے، وہ کہتے ہیں چلو ان کا بیڑا گرک ہو تو
تاکہ ہومیوپیتھی کو ہم بند ہی کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں آپ کوئی چند ایک جو خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں یا کمزوریاں نظر آتی ہیں اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کا جو اب کونسل کا جو نام ہے جی وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے تبدیل کر کے جی ساتھ انہوں نے نیشنل کونسل فار طب جی اس کو بھی جو ہے اس میں ایڈیشن کر دیا ہے کہ اس کی ایک باڈی کر دی ہے، اچھا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے نیشنل ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن۔ اور میڈیسن، ہاں جی، اس کے تحت جو ہے وہ کونسل بنے گی ہماری نیشنل ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کونسل۔ جی جی ہاں جی، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا نام کرنے کی کیا فائدہ بتاؤ۔ ہاں جی، آپ نے الٹرنیٹیو جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا، کمپلیمنٹری جو ہے لفظ وہ بھی ڈال دیا، اور ٹریڈیشنل میڈیسن وہ بھی آپ نے ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں جی، لیکن یہ اس کو جو ہے نا ایسا نام دے دیا گیا ہے جس کو میرے خیال میں فوری طور پہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو میں اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے کہ بھئی اس کو نام کو اتنا سہل ہونا چاہیے۔ تو دیکھو ہومیوپیتھک ہے ہی ہے، اس کا نام ہی ہومیوپیتھک، آپ ہومیوپیتھی کو کیوں نکال رہے ہیں آپ نام میں سے؟ ہاں جی، تو یہ جو ہے جیسے آپ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل بنائی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹا سا نام ہے، ایزی نام ہے جی، تو وہ رکھنا ضروری تھا جو کہ انہوں نے کر دیا۔ بہرحال ہم اس پہ اتنا غور اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چلو انہوں نے لکھ دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں جو ہے اچھی بات یہ کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو یونیورسل ہیلتھ کیئر بنانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کب بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس پہ کام کب شروع ہوگا، کیسے شروع ہوگا؟ یہ گورنمنٹ کو جو ہے پہلے 1965 سے لے کے 2024 تک جو ہے ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کے فروغ کے لیے حکومت نے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ جی جی، کیا یہ ایکٹ بدلنے کے بعد بھی یہی صورتحال رہے گی؟ ہاں جی، اب اس میں ایکٹ میں جو ہے انہوں نے سب سے میجر جو بات کی ہے وہ نیشنل کونسل جو ہے اس کی باڈی جو ہے نا اس کو انہوں نے چینج کیا ہے۔ جی جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نومینیٹ کرے گی ہر صوبے سے ایک نمائندہ، جی ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے وہ 6 نمائندے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو آفیسرس ہوں گے ڈپٹی سیکرٹری لیول کے یا کسی اور لیول کے جو ہے ڈائریکٹر لیول کے جو ہے اس میں ہم اس کو ممبر بنائیں گے۔ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تاکہ ہمیں جو اجارہ داری تھی وہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ صحیح، کیونکہ جب کونسل کے الیکشن ہوتے تھے تو لاکھوں روپے جو ہے اس پہ خرچ ہوتے تھے۔ جی جی، تو ایک عام ہومیوپیتھ ڈاکٹر یا ایک اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر یا پڑھا لکھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا، جی جس کی وجہ سے ممبر نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح، جب وہ ممبر نہیں ہو سکتا تھا تو پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ جو پرانے ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے جن کے کالجز سے اپنے، ہاں جی، وہی جو ہے وہ ممبر بنتے تھے اور انہوں نے جو ہے اجارہ داری پیدا کر لی اور صرف کالجز بنا کے اور اس کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ جو ہے وہ لو ہو گیا۔ جی، ہاں جی، جبکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو اپ کرتے۔ جی جی، مثلا میں ایک آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں، دیکھو MBBS جو ہے 5 سال میں کیا جاتا ہے، جی اس کے بعد ہاؤس جاب جو ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، جی، اور کس طرح وہ اس میں جو ہے باقاعدہ ایک پرفیکٹ طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کراتے ہیں۔ جی جی، ہاں جی، اور وہ جو ہے وہ اس میں اتنی پریکٹس کراتے تھے، 24 گھنٹے ڈیوٹیاں لگتی تھیں، اور یہ جو ہے وہ لیکن ہومیوپیتھی میں کیا تھا جی، کہ وہ جو ہے وہ جاتا تھا اور ایک سرٹیفکیٹ جو ہے ڈاکٹر سے لے لا کہ میں 6 مہینے پریکٹس کی، حالانکہ پریکٹس نہیں کی تھی اس نے۔ جی جی، تو یہ وہ خامیاں تھیں، یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہماری حکومت نے سوچا کہ یار ہم اس کی اجارہ داری کو توڑیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور آپ نے جو ہائی لائٹ کی ہے مسئلہ، ایک آدھا مسئلہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے، مزید اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو گورنمنٹ تک، حکومت کے ادارے تک پہنچائیں گے اس کو، اور تمام اداروں تک جو ہیلتھ منسٹری سے منسلک ہیں، پنجاب ہیلتھ کیئر سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی بات ہوگی،
اور اب ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ اینٹی الرجی کوئی چند ایک میڈیسن کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہ دی جائے۔ ہاں بالکل دیں ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گندم سے جو الرجی کی وجہ سے ایگزیما بن جاتا ہے گندم کے استعمال سے، اس کی اینٹی الرجی دوائی، اینٹی الرجی میڈیسن بہت اعلیٰ میڈیسن ہے، سورانیم، ہاں بالکل PSO۔ ہاں جی، یہ جو دوائی ہے یہ اتنی بڑی دوائی ہے کہ گندم کی الرجی جو ہے، جس سے ایگزیما خاص کر بنتا ہے، یہ اس کو شفا یابی میں بڑی اس کا کام ہے۔ بالکل ایسا سورانی میں 200 میں دی جائے تو بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس میں بڑا اچھا اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب چینی یا گنے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ معاش کا بھی مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا دور ہے، تو ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں تک یہ رسائی ہو، لوگوں کو یہ پتہ چلے، چھوٹی چھوٹی میڈیسن یہ خود بھی لے سکیں۔ مثال کے طور پہ چینی یا گنے سے جو الرجی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ سکاہارم آف میڈیسن ہے، اس کی 1 ڈوز صبح شام آپ لے لیں۔ سکاہارم آف، یہ اس کی چینی یا گنے سے یہ جو الرجی رونما ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، یا مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب دودھ سے الرجی، جس کے سبب چھپاکی ہو جاتی ہے دودھ سے، تو اس کے لیے بہت بڑی میڈیسن ہے آرٹیکا یورنس۔ اس کے استعمال سے چھپاکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دودھ باقاعدہ دودھ ہضم ہو جاتا ہے۔ دودھ سے الرجی کے لیے آرٹیکا یورنس کا استعمال 1-2 خوراکوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب انڈوں، نشاستہ دار اشیاء، دودھ، شہد سے جو الرجی ہے، پیاز، گندم اور حیواناتی اغذات سے الرجی جو ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب اس میں نیٹرمیور کا بڑا رول ہے۔ آپ نیٹرمیور 1 mg کی 1 ڈوز دے لیں، 1 ڈوز 3-4 دن کے بعد آپ 1 ڈوز لے لیں۔ یہ جو متعلقہ انڈے ہیں، نشاستہ ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پیاز ہے، گندم ہے، اس کو نیٹرمیور ہی کنٹرول کر لے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کوشش کریں اس کو 1 ml لیں،
تاکہ آپ کو بار بار نہ لینی پڑے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب انڈوں سے جو الرجی ہے نا، اس کی ایک دوائی فیرمیٹ ہے، فیرمیٹیلیکم، انڈوں کی الرجی کے لیے اینٹی الرجی۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ اینٹی الرجی کوئی چند ایک میڈیسن کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہ دی جائے۔ ہاں بالکل دیں ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گندم سے جو الرجی کی وجہ سے ایگزیما بن جاتا ہے گندم کے استعمال سے، اس کی اینٹی الرجی دوائی، اینٹی الرجی میڈیسن بہت اعلیٰ میڈیسن ہے، سورانیم، ہاں بالکل PSO۔ ہاں جی، یہ جو دوائی ہے یہ اتنی بڑی دوائی ہے کہ گندم کی الرجی جو ہے، جس سے ایگزیما خاص کر بنتا ہے، یہ اس کو شفا یابی میں بڑی اس کا کام ہے۔ بالکل ایسا سورانی میں 200 میں دی جائے تو بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس میں بڑا اچھا اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب چینی یا گنے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ معاش کا بھی مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا دور ہے، تو ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں تک یہ رسائی ہو، لوگوں کو یہ پتہ چلے، چھوٹی چھوٹی میڈیسن یہ خود بھی لے سکیں۔ مثال کے طور پہ چینی یا گنے سے جو الرجی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ سکاہارم آف میڈیسن ہے، اس کی 1 ڈوز صبح شام آپ لے لیں۔ سکاہارم آف، یہ اس کی چینی یا گنے سے یہ جو الرجی رونما ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، یا مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب دودھ سے الرجی، جس کے سبب چھپاکی ہو جاتی ہے دودھ سے، تو اس کے لیے بہت بڑی میڈیسن ہے آرٹیکا یورنس۔ اس کے استعمال سے چھپاکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دودھ باقاعدہ دودھ ہضم ہو جاتا ہے۔ دودھ سے الرجی کے لیے آرٹیکا یورنس کا استعمال 1-2 خوراکوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب انڈوں، نشاستہ دار اشیاء، دودھ، شہد سے جو الرجی ہے، پیاز، گندم اور حیواناتی اغذات سے الرجی جو ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب اس میں نیٹرمیور کا بڑا رول ہے۔ آپ نیٹرمیور 1 mg کی 1 ڈوز دے لیں، 1 ڈوز 3-4 دن کے بعد آپ 1 ڈوز لے لیں۔ یہ جو متعلقہ انڈے ہیں، نشاستہ ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پیاز ہے، گندم ہے، اس کو نیٹرمیور ہی کنٹرول کر لے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کوشش کریں اس کو 1 ml لیں تاکہ آپ کو بار بار نہ لینی پڑے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب انڈوں سے جو الرجی ہے نا، اس کی ایک دوائی فیرمیٹ ہے، فیرمیٹیلیکم۔
انڈوں کی الرجی کے لیے اینٹی الرجی میڈیسن آپ کی جو ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے بہت بڑی میڈیسن ہے، تو فیرمیٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اسی طرح وہ جلد کی بھی جو الرجی ہے، جلد کے علاوہ قوت مدافعت کو ابھارنے کے لیے آپ کی جیسے آپ نے پہلے فرمایا ٹیوبر کولینیم بہت بڑی دوائی ہے وائٹل فورس کے لیے، قوت مدافعت کو ابھارنے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایک دو میڈیسن آپ بھی عوام کے لیے کوئی تھوڑی سی آپ تحفہ دیں اپنی طرف سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کتنی کارگر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فیرومیٹیلیم جو ہے وہ بڑی دوائی ہے، اور یہ میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کمی خون میں جو ہے جی جی ہاں جی اس میں آپ جو ہے اس کو آپ دیں گے تو اس کی جو ہے وہ خون کی کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ہاں جی تو اس کے ساتھ جو ہے آپ جیسے آپ نے نیٹریمیور بتائی ہے جی جی تو یہ اگر 1 ml لیتے ہیں اس کا بلڈ پریشر جو اب نارملٹی میں جا رہا ہے ہاں جی اچھا اس کا ڈاکٹر صاحب بڑی مدد آ رہی ہے، بڑی معافی چاہتا ہوں، نیٹرمیور بی پی لو کو بھی کنٹرول کرتی ہے جی ہاں اور بی پی ہائی کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ ہومیوپیتھی میں یہ جو ہے اس کو یہ فوقیت حاصل ہے جی جی ہاں جی کہ یہ ہماری جسم کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے۔ جی 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 میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو معاشرے میں موسم میں حالات میں بیکٹیریا وائرس موجود ہیں، جی جی یہ افیکٹ کب کرتے ہیں؟ جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب تک کمزور نہ ہو تو یہ جو ہے بیکٹیریا یا وائرس جو ہے یہ افیکٹ نہیں کرتا۔ جی جی تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ ہم قوت مدافعت کو جو ہے اضافہ کریں تاکہ مریض کے جو ہے وہ اس کی قوت جو ہے اس کی ڈائنامک فورس جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب میں بات یہ کر رہا تھا جی جی کہ ہماری جو ایکٹ ہے 2024 جی اس میں جو ہے گورنمنٹ کو ہم اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اس نے توجہ تو دی نا جی کہ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کے لیے جو ہے نا کچھ کیا جائے۔ ہاں جی تو کم سے کم انہوں نے ایکٹ پاس کر کے وہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ممبر بنتے تھے جنہوں نے نظارہ داریاں پیدا کریں اس کو توڑا ہے۔ جی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ماضی جو ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے۔ جی جی اس لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس لیے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ وہ جو ہے ہمارے اوپر ڈاکٹروں کو جو ہے اس پہ تلوار لٹک گئی ہے، بلکہ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اب سنجیدہ اوپر ڈاکٹر، پڑھے لکھے اوپر ڈاکٹر اور اچھے اوپر ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے جو ہے نا کونسل کو سنبھالیں گے اور ایک اچھا جو ہے وہ پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ جی جی تو اب یہ ہے کہ اب محکمہ صحت پہ اب بھاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جو اس میں بائی لاز دیے ہیں کہ ہم اس کو یونیورسل ہیلتھ کیئر بنائیں گے، سمجھے ہم اب ہماری امیدیں جو ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر بنے۔ ایک تو ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر کی جو ہے ذاتی پریکٹس ہے، ان کا ایک روزگار ہے، دوسرا یہ ہے کہ عوام تک جو ہے نا ایک اچھا علاج پہنچے گا۔ صحیح۔ اور یہ جو ایلوپیتھی کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور اس کی مہنگائی کا دور ہے، اس میں مہنگی دوائیں ہو چکی ہیں اور سرجری جو ہے ہر کام میں سرجری آ گئی ہے، اس کے جو ہے نا عوام کو چھٹکارا ملے گا۔ ہاں جی دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کا کوئی رول جو ہے یہ انہوں نے جو ڈاکٹروں کو پابند کیا ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو پابند کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی جگہ ہونی چاہیے، 3 دکانیں ہونی چاہیے، لیڈیز کی علیحدہ، وہ تو ہوتا ہے ہر معاشرے میں، مہذب معاشرے میں عورتوں کو مقام دیا جاتا ہے، ان کو پردے کا انتظام کیا جاتا ہے، اضافی بوجھ بہت سے انہوں نے ڈالے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر نے یہ صحیح کیا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب میں اس میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن وہ جو 3 کمروں کا جو تھا نا جی وہ تو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس پہ جو ہے نا باقاعدہ ایک پروگرام ہو تاکہ اس پہ جو ہے نا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو ہو، جی جی کیونکہ اس کے مسائل لمبے ہیں۔ تو آج جو ہے نا ہم صرف یہ ایکٹ جو ہے نا 2024 جی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی جی ہاں جی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے نا وہ صرف انہوں نے جو ہے ایک ایکٹ بنا کے کہ بھئی ہم جو ڈاکٹر رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو روکیں، جی جی لیکن بدقسمتی یہ 2010 سے یہ ایکٹ بنا ہے تو آج تک اسے روک نہیں سکے۔ صحیح۔ ہاں جی تو اس کا کیا فائدہ؟ ہاں جی صرف جو ہے نا یہ پکڑ دھکڑ اور اس علاج کو اتنا مہنگا کرنا کہ اس میں جو پابندیاں لگا کے علاج کو مہنگا کر دینا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ اعتراض آپ کو کس بات پہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلا تو یہ بات یہ ہے کہ دیکھو جو ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہے جی اس کو لوگ ڈاکٹر نہ کہیں تو وہ کیا کہیں. دیکھو ایک لحاظ جب کہ معاشرے میں پریکٹس کرنے والے کو، علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا. جی تو آپ کہیں گے اب یہ آپ جو ہومیوپیتھی یہ الٹرنیٹیو کمپلیمنٹری اپنا ٹریڈیشنل دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر نہ کہیں. یار کیسی بات ہے؟ ہاں جی. یا اس کو آپ جو ہے دیکھو کمپلیمنٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ MBBS کے متبادل ہے. جی ٹھیک ہے. الٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ متبادل ہے ایلوپیتھی میڈیسن میں. جی تو یہ اب یہ کہیں کہ جی آپ ڈاکٹر نہ کھلائیں تو بھائی کیا کھلائیں گے؟ اس ایکٹ کا ایک اور جو ہے پہلو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نے الٹرنیٹیو لکھ کے، کمپلیمنٹری لکھ کے آپ نے ہمیں سپر کر دیا ہے MBBS کے. جی اس کا کمپلیمنٹری ہے نا، جی جی اس کو الٹرنیٹیو ہے نا. جی جی تو ڈاکٹر صاحب جو چیز الٹرنیٹیو آئے گی، ایک بیس ہے، اس کے اوپر جو الٹرنیٹیو دے رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہے. تو اس کو تو بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں کہ ڈاکٹر نہ کہیں؟ اچھا اب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، بھائی ہومیوپیتھک جب وہ ڈگری لکھے گا BHMS یا DHMS یا DHMS، جی جی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب MBBS ڈاکٹر ہے. بھائی وہ اس کی ڈگری سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ وہ ہومیوپیتھ ہے، آیورویدک ہے، طب یونانی کا ہے، کیا کیا یا MBBS ہے، یا MBBS ہے. مثلا وہ اس کی اس ایبریویشن سے جی جی آپ جو ہے وہ پابندی لا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نا سمجھی اور بیوقوفی ہے. جی ہاں جی. اس کو ہم گورنمنٹ سے جو مطالبہ کریں گے کہ آپ جو روایات پبلک میں فروغ پا چکی ہیں جی اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جی جی تو اس لیے یہ اس پابندی کو آپ ختم کریں. جو علاج کرتا ہے اس کو فزیشین کہیں گے ڈاکٹر لوگ. صاحب آپ دیکھیں نا، ہینمین کو دیکھیں کہ وہ ہاسپٹل کا MS تھا ایلوپیتھی میں، مگر جب وہ ہومیوپیتھی کی طرف آئے تو ان کا رتبہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے. اور اب یہ وہ کہیں کہ پہلے وہ ڈاکٹر MS تھے، ڈاکٹر لکھ سکتے تھے، اب ہومیوپیتھ بن گئے ہیں تو اب ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو ڈاکٹر صاحب یہی میرا کہنے کا مقصد جو آپ نے سمجھا ہے جی جی کہ بھائی ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کریں گے. ایک تو یہ نام جو ہے نا اتنا لمبا کرنے کے بجائے اس کو شارٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک لکھیں یا یہ لکھیں وہ لکھیں. آپ جو ہے سیدھا سادہ ڈاکٹر انور علی، جی نیچے آ جائے گا BHMS یا DHMS، جو بھی اس نے کیا ہوا ہے. جو بھی اس نے کیا ٹھیک ہوا ہے. ہاں جی. تو آپ جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، یار یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ڈپلوما ہومیوپیتھ میڈیکل. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ جو 2024 میں ایکٹ پاس ہوا ہے، کوئی مزید کوئی نشاندہی کریں گے آپ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر نا یعنی 2-3 لیول کی جو ہے نا وہ لوگ موومنٹ کر رہے ہیں. ایک تو موومنٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایکٹ کو ختم کرایا جائے. ہاں جی. بہرحال میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایکٹ ہونا چاہیے. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا کونسل کا فریم ورک چینج ہوا ہے اور جو اجارہ داریں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں. جی جی. ہاں جی. کیونکہ جو دیکھو نا 1 لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ جو ہے نا وہ نمائندہ بن رہے ہیں. جی جی. اور پھر آپ اس سے مفاد حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس کا مفاد پازیٹیو ہو تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے. صحیح. آپ نے کالجز کا جو ہے نا وہ نظام جو ہے ڈاؤن کر دیا. ایک صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا طبقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو خامیاں ہیں، مثلا ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے آپ نہیں لکھ سکتے، بھائی اس کو شامل کریں. فزیشین آپ ہیں، دیکھیں ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے. دیکھو ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، وہ کچھ ہیں کہ وہ دل کے ماہر ہو جاتے ہیں کہ دل کی میڈیسن پہ ریسرچ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ لکھیں. اس کی اجازت ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے وہ معدے کا، ہاں جی نا، ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے اس کی میڈیسن پہ جو عبور حاصل کرتا ہے، اس کو گرفت ہے، اس کو گرفت ہے، تو اس کو یار اس میں اسپیشلائزیشن لکھنے کی آپ پرمیشن دیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر کڈنی کا ایک ہے، ہاں جی، تو وہ UTI کا ہے تو اس کو آپ یورالوجی کا جو ہے اسپیشل لکھنے کی آپ ان کو اجازت دیں. اس پہ پابندی نہ لگائیں. جی جی. ہاں جی. پابندی لگائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکے، عمل نہیں ہوگا. دیکھو ایک کچھ ہوتی ہے فضول قسم کی پابندیاں. جی جی. ہاں جی. آپ جو علاج کرتا ہے اس کو ڈاکٹر لوگوں نے کہنا ہی کہنا ہے، آپ اسے منع نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں. جی جی.
हाँ जी, एक तो डॉक्टर जो है उसको आप सीधा सीधा डॉक्टर जी अनवर अली, और नीचे जनाब BHMS या DHMS, वो पता चल जाता है ये होम्योपैथिक है या MBBS है, तो पता चल जाता है MBBS है। जी तो अगर वो होम्योपैथ है तो DHMS है, जी। BHMS है। तो इसमें जो है ना ये गवर्नमेंट एक तो पाबंदी इसको ख़त्म करे। सही। दूसरा ये है कि हमारे कॉलेजेस का जो है ना उसको अपग्रेड करें। हाँ जी, तो आज डॉक्टर साहब इस पे गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर तो साहब शुक्रिया आपका। आपने बड़ा नॉलेज में इजाफा किया है। मैं समझता हूँ ये जो एक्ट पास हुआ है इसके बारे में आपने जितनी गुफ्तगू फरमाई है या जो निशानदेही की है, जो इसमें वीक पॉइंट हैं, ये तनकीद बराए सेहत है आपकी, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। बल्कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पे थोड़ा सा काम किया है, वर्क किया है और लोगों को बताया है, गवर्नमेंट को भी बताया है, कौंसल को भी बताया है कि इसमें ये वीक पॉइंट हैं, इनको ठीक करें, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। होम्योपैथ जो डॉक्टर हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को कतई मजरूह ना करें। और आज का प्रोग्राम इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश।